بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کی اور انہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اس کام میں آپ کو جو کامیابی حاصل ہوئی، اس سے مشرکوں کے دلوں پر چھریاں چل رہی تھیں۔ انہیں یہ بات بہت زیادہ ناگوار ہو رہی تھی کہ لوگ مسلسل اس نئے دین کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ انہیں اپنی بے عزتی اور اپنے خداؤں کی توہین پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی اور اپنے خاندانوں کی عظمت اور بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں اس بات پر غصہ تھا کہ اب انہی خداؤں کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان کے ماننے والوں کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ محمد کو تکلیفیں پہنچائیں گے، ان کا اور ان کے دین کا مذاق اڑائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو برا بھلا کہیں گے۔ مشرکوں نے اپنے شاعروں کو ابھارا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بری بری باتیں لکھیں، اپنے شعروں میں آپ کی توہین کریں، نیچ اور گندی چیزیں آپ کی شان میں کہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ پرچار شروع کیا اور آپ پر الزام لگایا کہ آپ پاگل ہیں، جادوگر ہیں، اور آپ شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک روز مشرکوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے کے لیے کعبہ میں آ کر جمع ہوا اور اس نے مذہب اسلام کے بارے میں گفتگو کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور حشر کے دن حساب و کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے اس پر بحث کی۔ آپ عذاب اور جنت و دوزخ کے بارے میں جو کچھ فرماتے تھے اس پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آخر میں ان لوگوں نے طے کیا کہ کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے جو ان سب باتوں پر آپ سے بحث کرے، اور اگر آپ سچے ہیں تو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی نشانی دکھائیں تاکہ آپ کی تصدیق ہو سکے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر ہم نے آپ کو ستانے کا جو پروگرام بنایا ہے وہ ہرگز غلط نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ آپ کو خیال ہوا کہ لگتا ہے کہ جس سچائی کی طرف میں نے ان کو بلایا تھا شاید اس کو انہوں نے سمجھ لیا ہے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن وہاں پہنچ کے آپ کو بڑی مایوسی ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا، محمد، جس قسم کی حرکتیں تم اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہو، شاید ایسی حرکتیں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی ہوں گی۔ تم نے مذہب میں عیب نکالے، خداؤں کو برا بھلا کہا، باپ دادا کو گالیاں دیں اور اپنی قوم میں پھوٹ ڈال دی۔ بغرض کوئی بری حرکت ایسی نہیں جو تم نے ہم لوگوں کے لیے نہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم تمہیں دولت، عزت اور سرداری سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ اس لیے اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے تو ہم اپنے روپیہ پیسہ میں سے تمہیں اتنا دیں گے کہ تم ہم سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ گے۔ اگر تم عزت اور بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں، اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہے یا تم پر آسیب وغیرہ کا اثر ہے تو ہم اپنے روپیہ سے تمہارا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ بیماری جاتی رہے اور تم تندرست ہو جاؤ۔ آپ کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ یہ لوگ مجھ پر اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ان میں کوئی بات بھی نہیں، نہ مجھے تمہاری دولت کی ضرورت ہے، نہ عزت درکار ہے، اور نہ ہی میں تمہارا سردار بننا چاہتا ہوں۔ مجھے تو خدا تعالی نے تم لوگوں کے پاس اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو خداوند تعالی کے عذاب سے ڈراؤں اور اچھے کاموں کے بدلے میں
ثواب کی خوشخبری سناؤ۔ اب مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے شروع کیے اور ان کو پورا کرنے پر اصرار کیا کہ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور تمہاری بات مان لیں تو ہمارے مطالبے پورے کرو، تاکہ معلوم ہو کہ تم خدا کے سچے پیغمبر ہو اور تمہیں خدا نے لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ بعض نے کہا، اپنے خدا سے کہو کہ وہ ہمارے لیے زمزم سے بھی زیادہ میٹھے پانی کا ایک چشمہ پیدا کرے اور یہاں شام اور عراق کی طرح پانی کی نہریں بہنے لگیں۔ بعض نے کہا، اگر تم نبی ہو تو اپنے خدا سے کہو کہ وہ تمہارے لیے جنتیں اور بڑے بڑے محل بنا دے، تمہیں سونے چاندی کے خزانے دے تاکہ تم آرام اور اطمینان سے زندگی گزار سکو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح اپنی گزر بسر کے لیے اور کھانے پینے کی تلاش میں بازاروں میں گھوما کرتے ہو۔ بعض نے کہا، جو کچھ تم پڑھتے ہو اور کہتے پھرتے ہو وہ سب تو تمہیں رحمان نامی وہ آدمی سکھاتا ہے جو یمامہ میں رہتا ہے، ہم اس کا بالکل اعتبار نہیں کرتے۔ ہمیں جب یقین آئے گا کہ تم ہمارے سامنے آسمان پر جاؤ اور وہاں سے ہمارے پڑھنے کے لیے کوئی کتاب لے کر آؤ۔ بعض نے کہا، ہم فرشتوں کی عبادت کریں گے جو خدا کی بیٹیاں ہیں، تمہارا یقین ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک تم خدا اور فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر نہیں آؤ گے، یا ہم میں کوئی مصیبت نازل کراؤ تاکہ ہم بھی تو اس عذاب اور خدا کے بدلے کو دیکھیں جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو۔ بعض ظالموں نے تو اپنے ساتھیوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ ایک آسیب زدہ آدمی کی پیروی کرنا چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں صرف ایک انسان ہوں اور خداوند تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ اس موقع پر خدا نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی، تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، یعنی بہت سے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کو بہت سے محل دے دے۔ آخر کار کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم نے تمہاری بہت منت سماجت اور خوشامد کر لی، لیکن تم نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، ہم اپنا فرض پورا کر چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ جیسے ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے، اب تمہیں کسی طرح نہیں چھوڑیں گے، یا تو ہم ہی تمہیں ختم کر دیں گے یا تم ہمیں ختم کر دینا۔ اس طرح انہوں نے آپ کے قتل کو اپنے لیے جائز قرار دے لیا۔ آخر یہ فیصلہ تو انہوں نے کر لیا، لیکن آپ کے چچا ابو طالب کا ان کا راستہ روکے ہوئے تھے، اس لیے کہ اگر ابو طالب کو غصہ آ گیا تو ان کے ساتھ عبد المطلب کی ساری اولاد غضبناک ہو جائے گی، اور یہ خاندان قریش میں بہت باعزت اور بلند سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح ابو طالب کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہٹا دی جائے، یا کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بالکل نہ بولیں، اور یا ابو طالب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک نہایت بیہودہ اور احمقانہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے قبیلے کا ایک زیادہ خوبصورت، بہادر اور تندرست نوجوان کے پاس جائیں اور اس نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں ابو طالب کو دے دیں اور رسول اللہ کو اپنے لیے مانگ لیں۔